لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر من شك فيه كفر. صلوات بر محمد. میں آپ تمام حضرات کو جو یہاں محفل میں تشریف لائے ہیں اور اس بستی کے ایک ایک مومن کو آج کی شب کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ جیسے اس محفل کو 110 سال اس سال پورے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں آپ 110 مولا کائنات کے نام کی عدد بھی جو لڑکے نہیں سمجھ پا رہے ان کو جوڑا دیں. عین کا ہے 70، لام کے 30، کتنا ہوا 100، یہ کے 10، 110. تو مولا کے نام کی عدد کتنے ہوئے؟ 110. اس محفل کا کتنے سال ہوا؟ 110. تو یہ خصوصی سال ہے، اس لیے میں نے کہا اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے آج سے 110 برس پہلے مولا کائنات کی اس محفل کی بنیاد ڈالی، اور اس 110 برسوں میں جن لوگوں نے اس کارواں کو آگے بڑھایا اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ہمارے حوالے کر کے گئے، خدا ان کی بھی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرمائے، اور اب اس بستی کے آنے والی جو نسل ہے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے بحق امیر المؤمنین کے اسی طرح امام کے ظہور تک سب مل جل کر کے اکٹھا ہو کے مولا کی مدح کا یہ انتظام کرتے رہیں، تاکہ جب حضرت کا ظہور ہو تو کم از کم یہ لوگ یہ کہہ سکے مولا ہم کو جب سے ملی ہم نے ناغہ نہیں ہونے دیا. تو اس کے لیے وہی ایک شرط ہے کہ ایک ہونا پڑے گا، مل کے کرنا پڑے گا، چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑو یار کہنا پڑے گا، بغیر اس کے کام چلنے والا نہیں ہے. میں بہت وقت نہیں لوں گا، ابھی دن میں وہاں بھی تھے، کیا نام ہے، امہٹ میں، تو وہاں تو لمبی فہرست تھی، تو 8 منٹ بولے. کتنی دیر ہوئی تھی؟ 8 منٹ. تو یہاں 8 نہیں ہوگا، کم سے کم 18 ہوگا، بقیہ اللہ مالک ہے، لیکن بہت لمبی نہیں ہوگی. وہاں ذاکرین کی فہرست تھی، یہاں ماشاءاللہ شعراء کی تعداد ہے، اور محفلوں میں تو مین شاعری ہی ہوتی ہے. اب یہ تو محبت ہے ان لوگوں کے بیچ میں، ہم کو بلا لیتے ہیں. تو آج میں اپنی جیب سے کچھ نہیں پڑھوں گا. ایک حدیث ہے، اس کو 15-20 منٹ سن لیجئے سکون سے، بہت واہ واہ مت کیجئے گا، اس لیے کبھی آگے بہت چلانا ہے رات بھر، تو آواز بچا کے رکھیے. صلوات بر محمد. تو میں نے جس حدیث کی تلاوت کی، ارشاد ہوتا علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی نہیں، علی سارے انسانوں میں سب سے بہتر ہے. من شک، کہیں فقد ہے کہیں نہیں ہے، من شک فقد کفر یا من شک کفر. جس نے علی کے بارے میں شک کیا، بولیے، وہ کافر ہے.
تو جب شک کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو علی کا دشمن کیسے مسلمان کہا جا سکتا؟ تو اب معیار یہ نہیں ہے کہ کتنی نماز پڑھتے ہیں، کتنا روزہ رکھتے ہیں، نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ عشق علی کتنا ہے، محبت علی کس قدر ہے۔ چنانچہ اگر محبت، میں آج پتہ نہیں 110 سال ہوا ہے نا، تو بجائے مولا کے پڑھنے کے فضائل مولائیوں کے پڑھ دیں، جن لوگوں نے علی سے محبت کی ان کا کیا مرتبہ ہے۔ حالانکہ میں اس کی تائید نہیں کر سکتا شمس تبریز والے واقعے کی، صلوات بر محمد و آل محمد، اس لیے میں نے نہیں پڑھا ہے کہیں، تو میں نے اس کو نہ کر سکتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، میں اس پر کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک چیز ان کی بات سے نکل کے آئی کہ جب شمس تبریز یہ ہے تو مولا کیا ہوں گے، کہنا یہ چاہتے تھے نا۔ تو خیر میں اس کی نتائید کرتا ہوں، مگر یہ حدیث سننے کے بعد آپ یہ سوچئے گا جب علی کے محبوں کا یہ حال ہے تو علی کیا ہوگا۔ اور یہ روایت ہے رسول اللہ سے، اچھی سی صلوات پڑھیے، پوری تو نہ ہو پائے گی، پوری کے لیے گھنٹہ لگے گا، آدھی سن لیجیے صلوات۔ تو ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے نافع، انہوں نے نقل کیا ہے، اور نقل کیا ہے، بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ابن عمر سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا قال سألنا عن علی ابن ابی طالب، ہم لوگوں نے، سأل تو نہیں ہے، میں نے نہیں، سألنا مطلب 2-4-10 آدمی رہے ہوں، جو بھی رہے ہوں، اور روایت سے ایسا لگتا ہے کہ سوال کوئی ڈھنگ کا نہیں تھا، سمجھ بوجھ والا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ بدماشی اس میں تھی سوال میں۔ یہاں اچھا اپنی بدماشی کوئی بیان کرتا ہے؟ بولیے، ابھی گاؤں میں دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، دونوں سے بات کیجئے، وہ کہے گا ہماری غلطی نہیں ہے ان کی ہے، وہ کہے گا ان کی ہے، کوئی اپنی تو مانتا نہیں، تو اس کو یا تو کھا گئے یا جو بھی ہوا، مگر اب مجبوراً اتنا کہنا پڑا کہ سألنا النبی عن علی ابن ابی طالب، ہم نے پیغمبر سے مولا کے بارے میں پوچھا، مولا میں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ عن علی ابن ابی طالب، تو اب ہمت نہیں پڑتی ڈائریکٹ علی کہنے کی، چلیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے بیچارہ، چلیے صلوات بر محمد۔ تو کہتے فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے مولا کے بارے میں نبی سے پوچھا، نبی ناراض ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ علی ناحق ناراض ہوتے ہیں؟ رسول اللہ بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب تمہارے سوال میں کوئی بدماشی تھی، اور جواب آگے بتا رہا ہے کہ سوال میں بدماشی تھی۔ سألنا عن النبی صلی اللہ علیہ عن علی ابن ابی طالب فغضب صلی اللہ علیہ، پیغمبر ناراض ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلتہ من اللہ کا منزلتی، کیا ہو گیا ہے ان سبوں کو، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں جس کی منزلت خدا کے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی میری، اس کے بارے میں یہ سب اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اللہ، اب یہاں سے سنیے آپ اپنے بارے میں، ومن احب علی احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ راضی ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، علی سے محبت کر لو، اللہ خود ہی راضی ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور اللہ جس سے راضی ہو اس کے لیے جنت کا جگاڑ وہ خود کرتا ہے۔ الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جس نے علی سے محبت کی وہ دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کوثر کا جام نہ پی لے، اسی دنیا میں۔
وَيَأْكُلْ مِن طُوبَةٍ اور شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے. اور سنا دیں وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ مر نہیں سکتا علی سے محبت کرنے والا جب تک اپنی جگہ جنت میں دیکھ نہ لے. معمولی چیز نہیں ہے. وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا قُبِلَ صَلَاتُهُ اس نے علی سے محبت کی اس کی نماز قبول. وَصِيَامُهُ اس کا روزہ قبول. وَقِيَامُهُ راتوں کی عبادتیں قبول. وَاسْتَجَابَ لَهُ دعا جس نے علی سے محبت کی اس کی دعا مستجاب. الا ومن احب علیًا یہ سنیے الا ومن احب علیًا استغفرت له الملائکہ جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے استغفار کریں گے. وفتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. يدخلها من أي باب شاء بغیر حساب جس دروازے سے چاہو بغیر حساب کے داخل. الا ومن احب علیًا اعطاه اللہ کتابہ بیمینہ جس نے علی سے محبت کی اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. کیا مطلب ویسے قرآن میں بھی ہے کہ 2 ہاتھ ہے نا, ایک تو دایاں بایاں. کچھ لوگوں کو نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, کچھ لوگوں کو نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بائیں ہاتھ میں جن کو نام عمل دیا جائے گا ان کا معاملہ گڑبڑ ہے, وہ گئی بھینس پانی میں. لیکن داہنے ہاتھ میں جس کو نام عمل ملے گا اس کا معاملہ ٹھیک ہے. یہاں فرماتے ہیں کس کو دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں؟ ومن احب علیًا جو علی سے محبت کرے گا اس کا نام عمل. قرآن ہے اس میں کوئی حافظ قرآن میں ہے نا, اور جس کو داہنے ہاتھ میں عمل دے دیا گیا نام عمل حاسب حسابا یسیرا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے آپ لوگوں کو اتنا تجربہ نہیں ہے, ہم لوگوں کو تجربہ ہے. جب کاپی جانچنے بیٹھتے ہیں نا, بورڈ والی نہیں, بورڈ والی تو اللے تللے جانچی جاتی ہے, اس سے نہیں بنتی. اپنے اسکول والی جب جچتی ہے تو پلٹ کے پہلے دیکھتے ہیں کس کی ہے. یہ میں اب آج راز کھول رہا ہوں, لڑکوں کے سامنے نہیں کہیں گے یہ بات, اب کلپ کاٹ کے کوئی لگا دے تو بات دوسری. تو پہلے کپیا پلٹ کے دیکھتے ہیں کس کی ہے. تو اب جب کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ سال بھر سے ہمارے پاس پڑھ رہا ہے نا, تو اس کی اوقات ہم کو پتا ہے. اچھا اچھا اس کی ہے, یہ تو کچھ غلطوں لکھے ہوگا مگر آتا ہے, ہاں ٹھیک ہے 80 نمبر ہوتا نہیں ہوتا. تو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ٹھیک ہے ماسٹر بھی اس کی کاپی سرسری جانچتا ہے, اور جس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہاں بھی جانچ ایسے ہی ہوگی. چلو یار ٹھیک ہے تو محب علی ہے. صلوات اس کو نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. وحاسب حساب الانبیاء اور اس کا حساب انبیاء کی طرح ہوگا. الا ومن احب علیًا حون اللہ علیہ سکرات الموت جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے موت کی سختی کو اللہ آسان کر دے گا. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ اور اس کی قبر کو, قبر تھوڑے ہوگی تب کیا ہوگی, روضۃ من ریاض الجنہ اس کی قبر نہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. اب یہ حدیث میں یہی روک دیتا ہوں, بڑی لمبی ہے, اسی پہ ایک قصہ سن لو نہیں تو بور ہو جائیے گا آپ لوگ. اس پر 2 منٹ رکیے. صلوات بر محمد. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا اس کو موت کی سختی نہیں ہوگی اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے. صحیح میں سوال یہ ہے. اب دیکھیے میں یہاں مقدمہ پیش کر رہا ہوں, پھر ایک تو قصہ سناتا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے, مگر اینٹھو مت یہ روایت سن کے. صلوات بر محمد. روایت ٹھیک ہے
دیکھیے ہم نے لیا گاڑی، یہ مثال ہے، گاڑی واڑی نہیں میرے پاس، وہ عباس بھائی کی ہے، ہاں. تو ہم نے لیا گاڑی، تو یہ ہوا کہ یار ڈرائیور ہے، ڈرائیور کون رکھے کیا ہو، بڑی دقت کی بات ہے، خود ہی سیکھو. تو ایک دن لے کے نکلے، کچھ عیبہ ہی نہیں کرتا تھا، اور نیا نیا کیمرہ لگا ہے فیض آباد میں، وہ لال بتی وغیرہ ہو گئی ہے، وہ توڑتے چلے گئے. پولیس والا کھڑا تھا سامنے کا، سائڈ لگاؤ، سائڈ لگا دیا. کیا ہے؟ سگنل توڑا. صاحب غلطی ہو گئی صاحب، ابھی ہم نے پرسوں ہی لیا گاڑی صاحب، ہم کو بہت جانکاری نہیں صاحب، سیکھ رہے تھے صاحب. اچھا ٹھیک ہے، آئندہ مت کرنا ایسا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیچھے پیچھے ایک وکیل صاحب آ رہے تھے، یہ بھی تو وکیلیں ہیں، انہوں نے بھی توڑ دیا سگنل. ان کو بھی پولیس والے نے کہا سائڈ آ جائیے. مجھ کو روکیے گا آپ، میں وہیکل ایکٹ کی پریکٹس کرتا ہوں، مجھ کو روک. تب تو وکیل صاحب آ جاؤ، تب آ جاؤ، تم کو سارا قانون معلوم ہے، اسی قانون کی پریکٹس کرتے ہو پھر بھی سگنل توڑ دیا. اس کو تو معاف کر دیں گے، بیچارہ نیا ہے، تم کو وکیل صاحب نہیں معاف کریں گے. یہی حال ہوگا آخرت میں. روایت کہتی ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں جاہل کا 70 گناہ معاف ہو جائے گا، اتنی دیر میں عالم کا ایک نہیں ہو پائے گا. وجہ وہی جو مثال ہم نے دی. ہو گئی بات. اب آئیے، تو کیا ہر جاہل معاف ہے؟ سوال یہاں ہے. صلوات بر محمد. یہ روایت تو ہے یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں 70 گناہ جاہل کا معاف ہو جائے گا، مولوی صاحب کا ایک نہیں معاف ہو پائے گا. تو ہر جاہل ایسے معاف ہو جائے گا؟ کہ نہ، تورے کہنے تھوڑے مان لیا جائے گا. کیا کریں صاحب، ہم کو نہیں پتا تھا. تو دوسرا سوال ہوگا کیوں نہیں پتا تھا. اب یہاں پر آئیے، اب یہاں پر جاہل کی 2 قسمیں کی گئی ہیں. ایک ہے جاہل قاصر، ایک ہے جاہل مقصر. جاہل قاصر کیا ہے؟ ایک آدمی بیچارہ جنگل میں پیدا ہوا، بیابان میں، کچھ جلوے نہیں کرتا، نہ آدمی نہ آدمزاد، نہ کوئی نبی نہ پیغمبر نہ اللہ امام، کچھ جانتا ہی نہیں. وہیں رہتا ہے، پتوں سے تن ڈھک لیتا ہے، شکار کر کے بھون بھان کے کھا لیتا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور کس سے جائے پوچھنے کیا ہے، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے. یہ ہے جاہل قاصر. اس کو نہیں آتا مگر مجبور ہے. ایک ہے کہ پکری میں رہتا ہے، داؤد پور میں رہتا ہے، اکبر پور کے علاقے میں رہتا ہے، ہر ہفتے 2-3 مجلس ہوتی ہے، ہر گاؤں میں 2-4 مولوی ہیں. وہ جا کہے گا کہ اللہ میاں ہم کو پتا نہیں، 2 جھاپڑ اور پڑے گا. نہیں پتا ہے تو پتا کیا کیوں نہیں؟ تم لکھنؤ میں رہتے تھے، تم فیض آباد میں رہتے تھے، پتا کیا کیوں نہیں؟ یہ بھی جاہل ہے، مگر یہ کون سا جاہل؟ جاہل مقصر. جاہل قاصر کی معافی آسان ہے. اس کو قرآن کی زبان میں کہتے ہیں مستضعف. آیت بھی موجود ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. ہاں، جو اس طرح کے کمزور بیچارے جنہوں کو کچھ نہیں پتا، ان کو چھوٹ ملے گی. ہر جاہل کو چھوٹ ہو گئی. میں اس لیے اس کو سنا رہا ہوں کہ قصہ سننے کے بعد اینٹے نہ لاگو کہ اب تو بیڑا پار ہے. یہ طے کرو کہ جاہل ہو تو جاہل قاصر ہو کہ جاہل مقصر ہو. صلوات بر محمد. اور وہ لوگ کتنے پیٹے جائیں گے کہ جو 50 روپیہ چندہ مکتب کا دینا تو دور کی بات ہے، 3-5 کر کے مکتب وہ بند کرا دیتے ہیں. ان کا حال تو بہت ہی برا ہوگا. ہاں، صلوات بر محمد. وہ جاہل مقصر نہیں، جاہل مقصر کے بھی ابا ہیں. تو اب آپ سمجھ گئے نا، جاہل قاصر بچ جائے گا. جاہل قاصر کون ہے؟ جس کے بیچارے کے حالات نہیں تھے کہ کہیں سے پتہ کر سکتا، کہیں سے معلوم کر سکتا، سیکھ سکتا، مجبور تھا. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے قاصر. اب سنیے، ہم لوگ نقش باز ہیں، ہم لوگ بدماش ہیں. شعراء کی بات نہیں کرتا، اس میں ایک سے ایک مخلص ہیں. ایک آدھ کو تو میں بائی نیم اور فیس جانتا ہوں، لہذا اچھا شعراء کی شان میں گستاخی کر کے ہم جہنم میں توڑے جائیں گے. سب کا اپنا عمل ہے، اپنا اللہ کے یہاں حساب دیں گے. ہم کون ہیں کسی کے بارے میں بات کرنے والے؟
اپنی بات کرو. جو بیماری سماج میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم کو دوسرے کا عیب دکھتا ہے, اپنا نہیں دکھتا. جس دن ہم اپنا عیب دیکھنے لگیں گے کتنے جھگڑے خود بہت ختم ہو جائیں گے. صلوات پر محمد. مشکل یہ ہے اپنا دیکھو. تو ہم لوگ بدمعاش لوگ ہیں, سمجھے. ہم لوگ سے مراد جیسے یہ ہمارے رفیقوں میں ہے, ان کو کہہ سکتے ہیں اور نہیں کسی کو کہہ سکتے ہیں. تو کہاں مجلس ہے بھیا, کار سے آؤں گا. یہ نقشے بازی ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. پرانے جو بزرگ علماء تھے خدا ان کی قبروں پر رحمت نازل کرے, یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سمجھتے تھے, اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہے مرحوم سید جواد. اس کو آغا حسینی طہرانی کی جو کتاب ہے معاد شناسی, اس کی کسی جلد میں ہے, وہاں سے میں سنا رہا ہوں. ٹھیک اس لیے کیا جاہل قاصر مقصر کہ لڑکے جو ہے ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ آغا سید جواد کا عالم یہ تھا کہ رمضان میں وہ خود طے کرتے کہ اب کی چھٹی میں ہم کو کہاں جانا ہے, کہاں ضرورت ہے. تو ایک سال ایسے ہی کسی عراق کے ایسے دور دراز گاؤں میں پہنچے کہ جہاں کوئی پہنچے نہیں تھا, بہت ایک دم انٹیریئر. تو وہاں پہنچے اتفاق سے, کیسے آپ کٹ گھر اٹھ گھر جائیے, آپ مچھلی گاؤں جائیے تو پہلے ہی کھیت پڑ جاتا ہے, یا پکری میں آئیے تو راستے میں کھیت پڑ جاتا. ویسے گاؤں میں گھسنے پہلے ہی دیکھا ایک چچا میاں کھرپی لی ہے, اپنا کچھ کھیت میں کٹر پٹر کر رہے ہیں. یہ بھی ہولڈال ٹانگے, تب گاڑی واڑی تین بیچارے چلے جا رہے ہیں. تھک کے سوچا کچھ دیر یہیں سستا لے, بیٹھ گئے. بوڑھے سے باتیں کر لیں. کیا نام ہے تمہارا؟ جمال نا. ہاں, تو جمال کی نائی کھیت میں اپنا بیٹھا رہا, باتیں کرتے رہے. ادھر ادھر سے باتوں میں پتا چلا کہ یہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے, غلط بیانہ ہو گیا, غلط بیانہ ہو گیا. لیکن ہم تو, ہمارا کام ہے خدمت کرنا. ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے دیکھیے کہاں چلے گئے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان سے پوچھئے ہر آدمی کو دوا دینے کا حق نہیں ہے. 500 mg کی کھا رہے تھے, کیا کہتے ہیں بخار میں, پیراسیٹامال, تو اتری نہیں رہا تھا. تو ایک صاحب ہے کہنے لگے, مولوی صاحب اس میں کیا ہوگا, 650 کا یہ کم از کم ڈولو, یہی نا. خیر صاحب اتنا سمجھ گئے, 650 ڈولے 650. دوبارہ پھر بخار آیا تو ہم نے کہا ڈبل کھا لے, 650 کی 2-3 گولی اکٹھے کھا لے تاکہ جلدی اتر جائے. کیا حشر ہوگا سر, معاملہ خراب ہو گیا. کہا صحیح ڈاکٹر وہ ہے جو ڈوز جانتا ہے کہ اس کو کئی mg چاہیے. صحیح مبلغ وہ ہے جو ڈوز جانتا ہے کہ کس کو کتنا کہنا ہے. اتنا زیادہ نہ کر دو کہ بد ہضمی ہو جائے اس کو, ہے نا. اصل تبلیغ یہی ہے کہ گئے تھے تبلیغ کرنے, الٹا ہو گیا. نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, شرم نہیں آتی؟ کل مولوی صاحب جات رہے ماجدی ہے, اللہ قسم ماجدی ہے جات رہے, اب تو نہ چاہیے. یہ آپ نے تبلیغ کیا اور اسلام سے دور کر دیا. تبلیغ بھی طبابت کی طرح ہنر ہے جو سب کے پاس نہیں ہوتا, تو سیکھنا پڑے گا بہت کہ ہم کو کب کہاں کتنی بات کرنی ہے. تو جب ان کو پتہ, سنیے آپ کیا ہنر ہے اس آدمی کا. تو ادھر ادھر کی بات کرتے کرتے کہنا چاہیے بتاؤ تورے مذہب کا شیخ کون ہے. سمجھ گئے کہ یہاں کون سی لینگویج چلتی ہے. شیخ مطلب پیشوا, رہنما, امام. تو اسی لینگویج میں بتاؤ تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے. وہ لگا پھینکنے, کہنا میرا شیخ. اور یہ پوچھاؤ نا, ویسا چلتا ہے لنگر, لوگ ادھر سے آتے ہیں ادھر سے, بیاون سے آئے کھاتے نکل گئے, ٹانڈا سے آئے کھاتے نکل گئے, نہ کوئی دعوت نہ کچھ. ارے یار تب تو تمہارا شیخ بڑا ہے اللہ والا. کہتا ہے کیا. تب تک اس نے پلٹ کے ان سے پوچھ لیا سید سے, اور تمہارے مذہب کا شیخ کون ہے. اسی لیے چھیڑے تھا انہوں نے کہ ہم سے پوچھو بیٹا تم بتائیے آپ کے مذہب کا شیخ کون ہے. کہنے یار ہمارے شیخ کی تو باتیں نہ کرو. کہ کیوں؟ کہ اگر ہمارا شیخ مشرق میں ہو اور تم مغرب میں ہو اور کسی مشکل میں پھنس جاؤ, ہمیں پکار کے دکھاؤ, ہمیں پکار کے دکھاؤ. اچھا یہ کون ہے؟ سید جواد نے کہا کہ میں نے کہا بس اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے,
اس لیے کہ یہ اپنے اس میں بڑا پوڑھا ہے, زیادہ کرنے میں معاملہ خراب ہو سکتا. اب سال بھر اسی میں لگے رہیں گے کہ یہ کون آدمی ہے, پھر اگلے سال آئیں گے دیکھا جائے گا. ہلکا سا ڈوز دے کے, سمجھے آپ, کہ اب 11 مہینہ روز صبح کھاتے رہیے آپ اسی کو, سمجھے آپ. ٹیوبرکلوسس آپ کا کرونک ہے تو اب یہ 11 مہینہ آپ چلے گئی آپ کو. اب دوسرے سال ادبدائے کے وہیں آئے کہ چچا سے ان کو سائیکل کرنا ہے. ڈھونڈتے ڈھانٹتے پہنچے کہ چچا گئے, انتقال. اور یہ دیکھیے درد قوم کا رکھنے والا. گئے لڑکوں کے گھر, کہنے لگے بھیا تیرے ابا سے ہماری دوستی تھی, آئے تھے ملنے, تو سنا انتقال ہو گیا, تو بابو چلو تنی خبریہ بتائے دو, فاتحہ پڑھ لیں. آئے قبر پر, اب دل سے اپنے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. پالنے والے, میں اس پر کام کر رہا تھا, یہ جاہل قاصر تھا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت کیا ہے. دیہاتی آدمی, جو اس کو سمجھایا گیا اتنے میں تھا. میں اس پر کام کر رہا تھا, ہلکا ڈوز دے کے گیا تھا. اس سال سوچا تھا اور آگے چلیں گے, تو نے اس کو اٹھا لیا. اب میں کس سے شکوہ کروں؟ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, آپ ٹائم وہی نہیں دیتے اللہ میاں. خیر, وہاں سے فاتحہ واتحہ پڑھ کے آئے. لڑکوں نے کہا اب رات ہو گئی, کہاں جائیے گا آپ؟ یہیں سو جائیے. بس ختم کیا میں نے, سو گئے. خواب میں دیکھا ومن احب علیا, ہاں قبرہ کیا, روضۃ من ریاض الجنہ. خواب میں دیکھا وہی چچا میاں ہے, ایک باغ ہے, مزے سے بیٹھے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. جیسے سید جواد کو مولانا دوڑ گئے, سید جواد بھائی بہت بہت شکریہ تمہارا, تم نہ ہوتے یار تو بیڑا غرق تھا. کیا ہوا؟ اب انہوں نے اپنا پورا قصہ سنایا. مر گیا میں, اب روح میری دیکھ رہی ہے, سب رو رہے ہیں. میں چلا کر یار کاہے کو رو رہے, میں کیا ہوں؟ کوئی میری سنی نہیں رہا ہے. نہلا دیا گیا, غسل دے دیا گیا, کفن پہ لوگ لے چلے. اب ایک لڑکوا کو پکڑ کے, ارے بابو کہاں لے جا رہے ہو؟ کوئی سنی نہیں رہا ہے میری. پھر قبر میں اتارنے لگے, ایک ایک کا شانہ پکڑا, مت اتارو یار, کہاں ڈال رہے ہو؟ مجھ کو دفنا دیا گیا. قبر برابر ہو گئی, پبلک چلی گئی. آخری ہے 1 منٹ بس. تب تک دیکھا 2 ہی فرشتے, ہاتھ میں گرز. گرز تو کیا کہیں گے, بیلچا نا, کیا کہیں گے گرز کو؟ گرز کیسے سمجھایا جائے ان کو؟ گرز سمجھتے ہیں ہمارا کچھ الہی ڈنڈا کہہ لیجیے, اور کیا ہے, صلوات بر محمد, ایشوری بیلچا. تو وہ گرز لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا بولو اللہ. کون؟ تو ایکول تو جانتا, اللہ رسول کتاب تو معلوم تھا نا. کہنے لگا موری زبانیہ پر رہا, مگر زبانیہ چلائے تب نا. اور پوچھ رہا رب کون, کتاب کیا, نبی کون, کچھ بول ہی نہیں پا رہا. تب تک اس نے اٹھایا گرز اور سوچا کہ دیکھ, تو بغیر جانے اتنی محبت آ گئی تھی کہ کوئی ہے کہ مغرب میں ہو وہ مشرق میں ہو, پکارو آ سکتا ہے. کہنے لگے کچھ اور تو پتہ نہیں تھا, لیکن جب گردوا اسے تانے تم تو ہڑبڑائے گئے. بھگ سے نکلا منہ سے, اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو. صرف اتنا کہہ پائے. اتنے میں دیکھا ایک نورانی شخصیت میری قبر میں آ گئی. ان کے ساتھ 2 فرشتے جو پہلے سے تھے. کہ جائیے آپ لوگ تشریف لے جائیے. دونوں کو ہٹا دیا. جو 2 ان کے ساتھ آئے تھے, کہ ان کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو, اس کے بعد امتحان لو, پاس ہو جائے یہ باغ ان کے حوالے کر دو. سید جواد آپ نہ ہوتے تو بیڑا پار نہ ہوتا. مگر ایک شکوہ ہے. کہ لو بھیا اب کیا, بچا بھی لیا, شکوہ بھی ہے. کہ یہی تو شکوہ ہے, شیخ شیخ کر کے تم چلے گئے, یہ نہیں بتایا کہ تمہارا مطلب شیخ سے علی ہے. تو ومن احب علیا, جو علی سے محبت کرے گا اس کی موت آسان کر دی جائے گی. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے, بولیے, ایک باغ ہو جائے گی. آپ کا کیا نام ہے؟ کئے لڑکے ہیں آپ کے؟ 2 3 داماد 5. پانچوں لڑ جائیں. خدا نخواستہ مولا کے طفیل میں خدا سب کے گھر میں اتحاد رکھے. پانچوں لڑ جائیں, ایک دوسرے کے خلاف FIR کر دیں, آپ کا رول کیا ہوگا؟ خوش ہوں گے؟
اچھا کیا تم لوگ آپس میں لڑ گئے, ہم تو بہت خوش ہیں. ایسا کریں گے آپ, ہے نا, دوڑ جائیں گے, جو کچھ پیسہ رکھا ہے پرانا ہے دروگا صاحب لوگ کو لڑکے ہمارے ہیں, چھوڑو جائے دو, یہی تو کرے گا نا آدمی. پیغمبر نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ, ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. آپ کے 4 لڑکے ہیں, لڑ جائیں تو آپ کو تکلیف ہو, علی پورے امت کے باپ ہیں. بس یہی ہم کو سوچنا ہے کہ لڑ کے اپنے باپ کو ناراض کرنا ہے یا مل کر کے اپنے باپ کو خوش کر دینا ہے. اور ایک آخری بات, اماموں کی خواہش ہے ایک ہو کے رہو, بس آخری اماموں کی خواہش ہے. 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے, چھٹے امام کا زمانہ ہے, نام اس راوی کا بھول رہا ہوں, اگر کسی کو یاد ہو تو ہماری مدد کر دیں. شاید سسر داماد تھے, 4000 کا میٹر تھا, باقی ہے کہ جھوٹ بولا تھے. تب تک وہ صحابی امام کے وہ قریب گئے, کیا بات ہے, معلوم ہے, اچھا دونوں جنی گھر چلو, لے کے آئے, اب بتاؤ. انہوں نے کہا 4000 باقی ہے, کہ جھوٹ بولا تھے, ہمارے اوپر ایک کو پیسہ نہیں ہے. کہ بس سمجھ گئے, اندر گئے 4000 لے آئے, کہ یہ پیسہ لیجیے آپ کا مل گیا نا, آپ کو تو نہیں دینا پڑا نا, کہ نہیں. کہ دونوں مل لو گلے, لڑائی نہ کرو. 4000 آج کا 4000 نہیں ہے. جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ سنو, ہم سے کیا مطلب, تو لوگ مرو کٹو, ہم کیوں پیسہ لگائیں گے 4000. کہ ہاں بات صحیح ہے, کہ سنتے جاؤ, یہ پیسہ میرا نہیں ہے. کہ تب کہ میں وکیل ہوں مال کا امام صادق علیہ السلام کے. امام کا پیسہ یعنی خمس میرے پاس رہتا ہے. مجھ سے میرے مولا نے کہا ہے اگر ہمارے شیعہ لڑ جائیں ان کو ایک کرا دو, میرا پیسہ لگتا ہے لگا دو. امام کی اتنی خواہش ہے, اتنی چاہت ہے, چاہے جتنی نیکی کر ڈالیے, امام اس وقت تک نہیں خوش ہوں گے جب تک ہمارے اندر میان پیار نہیں ہوگا, محبت نہیں ہوگی, عشق نہیں ہوگا. شب عید ہے یا امیر المومنین, عید کے دن رسم ہے, رواج ہے ہم لوگوں کے ہاں, بڑے لوگ چھوٹوں کو دیتے ہیں پیسہ, ہے نا. مولا آج کی بڑی سے بڑی عید کون سی ہے, ہم لوگوں کو بھی عید ہی چاہیے. بولو کیا چاہیے. مولا کچھ نہیں, ایسا دل بنا دیجئے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں, ایک دوسرے سے مل کے رہیں, اس سے بڑی عید نہیں ہو سکتی ہے. پھر ایک بات آپ تمام حضرات کو امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت, خاص کر کے اس بستی کے لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس محفل کو قیامت تک باقی رکھیں, آپ سب کو مولا کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے تب تو بڑا ٹائم لگی ہے سو. جزاک اللہ, خوبصورت پیغام پیش کر رہے تھے محترم مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ, اور آج کے اس خوشی کے موقع پر انہوں نے جو باتیں کہی اور آخر میں جو نتیجہ پیش کیا وہ یہی ہے کہ مل کر رہو, ایک رہو, لیکن مل کر رہنے میں اور ایک رہنے میں وہی رہ سکتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت